الحمد للہ الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے دین اسلام ایک ایسا جامع، مکمل اور مدلل نظام بنایا ہے جو پوری دنیا کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کے نظام کا مین مقصد وہ ہے عوام الناس میں برابری کرنا۔ اعمال کے اعتبار سے کوئی آدمی کسی کا برابر نہیں ہو سکے گا، لیکن معاشیت اور معاشرت کے حساب سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے برابری میں رہیں، مساوات کا یہ عالم ہو کہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کسی پر تشدد بھی نہ ہو۔ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے پروردگار نے جو نظام حیات بنایا ہے، اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ بانیان اسلام نے مذہب اسلام کے ایک ایک شد و مد پہ پورا عمل کر کے دنیا اسلام کو سمجھا دیا کہ اسلام اس طرح ہوتا ہے، انصاف اس طرح ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو دیکھ لیجئے، کہیں ایسا نظام نہیں ہے کہ عرب کا جو کافر ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور عجم کا کوئی کافر دروشی پڑھ کر مسلمان ہو۔ نہیں، اسلام لانے کے لیے جو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ مقرر کیا گیا ہے، وہ ازل سے ابد تک ایک ہی ہے، وہ عرب اور عجم کے لیے بھی ایک ہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی تو کلمہ طیبہ پڑھے اور مسلمان ہو، جو امیر آدمی ہو وہ استغفار پڑھنے سے مسلمان ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہو تو کسی مسجد میں یہ نہیں لکھا ہوگا جناب پہلی صف پہ وزیر اعظم کھڑے ہوں گے، دوسری صف پہ چیف سیکرٹری صاحب کھڑے ہوں گے، پھر 22 گریڈ والے ہوں گے، پھر 18 گریڈ والے ہوں گے، اور غریب آدمی کی باری کوئی 12ویں 15ویں صف پہ آئے گی۔ نہیں ہے، جس صف پہ بادشاہ وقت کو کھڑے ہونے کا حق حاصل ہے، اسی صف پہ وقت کے مفلوق الحال آدمی کو کھڑے ہونے کی بھی پوری اجازت حاصل ہے۔ کوئی کسی کو اس لیے نہیں نکال سکتا کہ تو غریب آدمی ہے، یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس طرح روزہ رکھنا ہے، غریب آدمی تو شاید 24 گھنٹے میں ایک آدھ مرتبہ کھاتا ہو، اور جو امیر آدمی ہے اس کا تو منہ بکری کی طرح چلتا رہتا ہے۔ کہیں نظام آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ غریب آدمی روزہ رکھے 18 گھنٹے کا اور امیر آدمی روزہ رکھے 9 گھنٹے کا، ہے کہیں ایسا نظام؟ نہیں، جتنی بھوکا غریب آدمی نے رہنا ہے اتنی ہی بھوکا امیر آدمی نے رہنا ہے۔ یہ برابری کا نظام ہے۔ جاؤ مکہ المکرمہ میں حج کی سعادت کے لیے، تو جتنی احرام کا کپڑا غریب آدمی کے جسم پر ہوگا اتنی ہی کپڑا امیر آدمی کے جسم پر ہوگا۔ اگر مسعی کے 7 چکر غریب آدمی کے لیے ہوں گے
تو کوئی وقت کا بڑے سے بڑا حاکم وہ 5 چکر نہیں لگا سکتا۔ اگر طواف کے 7 چکر امیر آدمی کے لیے ہے تو غریب ہی 7 چکر لگائے گا، اور اگر غریب آدمی کے پاؤں میں چپل ہے تو امیر آدمی وہاں بوٹ نہیں پہن سکتا۔ دوڑ پہ جاؤ، مساء پہ، جس طرح دوڑ غریب آدمی نے لگانی ہے اسی طرح امیر آدمی نے لگانی ہے۔ اب احرام کا معاملہ مکمل ہوا، سر کو منڈوانا ہے، حلق کروائیں یا قصر کروائیں، جس طرح غریب آدمی نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، وقت کا بڑے سے بڑا چودھریہ بھی ایسا نہیں ہے جو حلق یا قصر کرائے بغیر حج یا عمرہ مکمل کر لے۔ اور نظام زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں بھی اسی طرح ایک اوسط طبقے کا آدمی ہے، اس کے پاس آج کے دور میں اپنے گھر سے زیادہ سامان، سونا اور چاندی، مال تجارت ملا کر بھی اگر اس کی ملکیت 35,000 روپے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اوسط طبقے کا ہے جس کے پاس 35-40 ہزار روپیہ بنتا ہے اب یہ زکوٰۃ دے 5%، جو امیر آدمی ہے وہ دے 1%۔ نہیں، جتنی زکوٰۃ کا نصاب غریب آدمی کے لیے 2.5% ہے اور اتنی ہی نصاب امیر آدمی کے لیے ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں میں برابری رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک کیس آیا نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، کسی قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کر لی۔ جب کیس محبوب کے پاس آیا، گواہی آ گئی تو حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ اب اس قبیلے کے لوگ امیر کبیر لوگ تھے، انہوں نے کوشش شروع کر لی، سفارشیں کرنے شروع کر دی کہ کہیں ایسا ہو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ ہدیہ لے لیں، کچھ فدیہ لے لیں، کچھ جرمانہ لے لیں اور چوری کے جرم میں ہماری بچی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سفارشیں شروع ہو گئیں۔ یہ سفارش کرواتے کرواتے آپ پہنچے اس منظور نظر بچے کے پاس جو عرب میں مشہور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن، جناب حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اگر کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ اسامہ ابن زید ہیں۔ یہ اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا مقرر کیا ہوا تھا۔ گھر سے نکلے تھے تو ڈاکو نے انہیں اٹھایا اور آگے جا کر بیچ دیا۔ وہ بکتے بکاتے آ پہنچے مکہ میں تو انہیں خریدا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے شادی کی تو پھر وہ بچہ بھی ہدیہ کے طور پر نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی ساتھ ہو لیے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی حضرت زید ہیں۔ اب کئی سالوں کے بعد جب باپ اور چچا انہیں تلاش کرتے کرتے آئے تو یہ مدینہ منورہ میں مل گئے انہیں۔ باپ نے انہیں سینے سے لگانا چاہا، چچا نے انہیں چومنا چاہا تو حضرت زید نے منع کر دیا، فرمایا کہ مجھے کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ تو وہ آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام ہے، آپ نے خریدا ہے، ہمارا تو بیٹا ہے، ہم غریب نسل کے لوگ ہیں لیکن غلام نسل کے لوگ نہیں ہیں، آپ ہم سے کچھ ہدیہ لے لیں اور یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ زید سے بات کرو، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اسے آپ سے پیسے نہیں لیتا، اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں اسے دھکے دے کر روانہ بھی نہیں کروں گا۔ اب دونوں خوش خوش آ گئے، بیٹے سے کہنے لگے ہم نے آپ کے مالک سے بات کر لی ہے، لہٰذا آپ نے صرف جا کر یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں۔ محفل میں آئے، حضور نے فرمایا ہاں زید، جانتے ہو
جی ہاں یا رسول اللہ، یہ ابا ہے، یہ چچا ہے۔ حضور نے فرمایا زید تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو ہمارے ساتھ رہ جاؤ تو چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ایک نظر چچا کو دیکھا اور رسول اللہ کا دامن پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ساری زندگی غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر، یہاں رہنا چاہ رہے ہو؟ چچا نے کہا یہاں تو تم غلام ہو، وہاں آزاد ہو، وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں آپ کا تعلق نہیں ہے، وہاں تو دوست ساتھی بھی آپ کے موجود ہیں، اور ہمیں دیکھو تمہیں تلاش کرتے کرتے ہماری ہڈیاں پگھل گئی ہیں، تمہیں تلاش کرتے کرتے ہمارے جوتے گھس گئے ہیں، اور پھر تمہاری ماں نے رو رو کر اپنی آنکھیں دے دی ہیں، کیا تم اب بھی غلامی کو پسند کرو گے؟ تو حضرت زید نے کہا ابا جان میری اماں کو سلام کہنا، میں آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں، لیکن میں اس عظیم ہستی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضور کو پیار آیا، پیار تو پہلے بھی تھا لیکن اس بات سے اتنا پیار آیا، حضور اس کو لے کر مسجد میں آئے، عوام جمع ہوئی تو حضور نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو آج کے بعد یہ زید ابن حارثہ نہیں ہے، یہ زید ابن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ تو پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا۔ بعد میں حضرت زید کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، لیکن قسمت کی بات آپس کا ملان نہ ہوا، حجاب نہ ہوا، مل نہ سکے، تو سیدنا زید نے زمین پر اس عورت کو طلاق دے دی۔ تو جبریل امین تشریف لائے، فرمایا زوجناکہا، محبوب جس عورت کو زید نے طلاق دی ہے ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب لوگوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ بات معیوب تھی۔ تو قرآن نے آیاتیں اتار دیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو قیامت کی صبح تک کے لیے حل ہو گیا کہ اب منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو حقیقی بیٹے کی حیثیت ہے۔ اب منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہوگا جس طرح سلب سے جنم لینے والا بیٹا حقدار ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ تھے تو گھر کے فرد، ایک لحاظ سے پوتے بھی تھے، محبوب کے انگن میں کھلنے والے وہ پھول تھے۔ عرب میں مشہور تھا کہ محبوب کے منظور نظر بچے ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں تو حضور مان جاتے ہیں۔ اب ان کا قبیلے والوں نے آ کر حضرت اسامہ سے کہا کہ ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں ہم سے کچھ ہدیہ لے لیں اور چوری کے جرم میں ہماری بچی کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی تو مسجد میں تشریف لائے، صحابہ جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو آج سے پہلے کی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کے پاس کوئی قانون، کوئی کیس آتا، اگر وہ غریب آدمی ہوتے تو اس پہ قانون نافذ کر دیتے تھے، اگر کوئی امیر آدمی ہوتا تو اس کے لیے تنسیخ پیدا کر لیتے تھے، ترمیم پیدا کر لیتے تھے۔ فرمایا میں محمد انصاف اور عدل کا نظام لے کر آیا ہوں۔ یہ تو اس قبیلے کی بیٹی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ چوری کرتی تو رب کی قسم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ نظام عدل ہے، یہ نظام انصاف ہے، اور اسلام اس نظام عدل کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے کاروبار شریک دکاندار ساتھی کے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس کپڑا تھا، وہ کہنے لگی میں نے یہ کپڑا فروخت کرنا ہے، کسی مجبوری کے تحت مجھ سے لے لیں۔ تو جو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار شریک ساتھی تھا
اس نے کپڑے کو اٹھایا اور دیکھا تو اس نے کہا میں اتنے کا خریدوں گا۔ آج کے ایک اندازے کے مطابق کہہ دیں انہوں نے کہا میں 3,000 روپے کا خریدوں گا۔ اب بوڑھیا کہتی تھی نہیں 4,000 روپے کا لے لے، میری ضرورت ہے، کام ہو جائے گا میرا۔ وہ کاروباری ساتھی کہتا تھا نہیں 3,000 کا لوں گا۔ اتنے میں حضرت نعمان ابن ثابت ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا اماں کیا کہتی ہے؟ کہا یہ کپڑا بیچنے آئی ہے، یہ 4,000 مانگتی ہے، میں 3,000 دینے والا ہوں۔ تو حضرت نے جب کپڑا دیکھا تو فرمایا اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کپڑا تو 6,000 روپے کا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اگر اتنی مل جائیں تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ تو عورت حیران ہو گئی، جب حضرت نے پورے 6,000 روپے گن کے ان کو دے دیے تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں اماں مذاق نہیں، آپ کا کپڑا ہے ہی اتنے کا۔ تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے نعمان ابن ثابت کہتے ہیں۔ تو بڑھیا عورت بول اٹھی میں یہودی ہوں، لاؤ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ آپ نے اسے مسلمان کریا اور پھر پوچھا تمہیں یکدم حقانیت اسلام کا خیال کس طرح آیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا ادنا سا غلام ہے، اس کے پاس عدل و انصاف یہ ہے تو جو رسول اللہ ہیں وہ کتنے عدل اور انصاف والے ہوں گے، ان کا نظام کتنے عدل و انصاف والا ہوگا۔ تو یہ ہمارے علاقے میں جو صحابہ کرام آج ملتان کی دھرتی پہ سو رہے ہیں، احمد پور شرکیہ میں سو رہے ہیں، رحیم یار میں آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں صحابہ کرام جو پھیل گئے ہیں۔ صحابہ کرام کو ہماری طرح کی بولیاں نہیں آتی تھیں، صحابہ کرام ہمارے ساتھ آ کر یوں جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے تبلیغ کا، اس طریقے سے انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے ہمارے پاس آ کر معاملات کیے، معاملات کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دنیا مسلمان ہو گئی۔ تو یہ رمضان المقدس کا مہینہ آج ہم سے تقاضا یہی کرتا ہے کہ نظام امن لاؤ، نظام انصاف لاؤ، جو آپ کے اوپر واجبات ہیں ان واجبات کو صحیح طور پر اصل مصارفین تک پہنچاؤ۔ صرف روزہ رکھنا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے بھوک اور افلاس کی شدت کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو کہے اللہ میں تو غریب تھا، مجھے تو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، یہ امیر آدمی تھا 24 گھنٹے کھاتا پیتا رہتا تھا۔ اللہ نے اس لیے روزہ مقرر کیا تاکہ قیامت کے روز سارے ایک دن برابر برابر کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کے مفہومات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ